دہشت گردوں نے پھولوں کے شہر کو خون میں نہلا دیا۔ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دوران نماز خودکش دھماکہ، امام مسجد اور پولیس اہلکاروں سمیت 44 نمازی شہید ہو گئے، 150 سے زائد زخمی۔ دھماکے سے مسجد کی 2 منزلہ عمارت گر گئی، ملبے تلے متعدد افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ شہر کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مسجد کی چھت کا ملبہ ہٹانے اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ شہید ہونے والے 27 اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ امام مسجد نے جیسے ہی تکبیر پڑھی اسی وقت دھماکہ ہو گیا۔ زخمی پولیس اہلکار کا بیان۔ دھماکہ ہم نماز کے لیے جاتے، ایک سنت وغیرہ کیا ہے اور پس امام سے قامت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے جو اللہ اکبر کیا ہے، قامت کیا ہے، اس کے بعد بس دھماکہ ہوا۔ پشاور پولیس لائنز دھماکے سے منہدم چھت کے ملبے تلے 6 پولیس اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف۔ ریسکیو اہلکاروں نے مسجد کی گرنے والی چھت میں کئی سوراخ کر دیے۔ ملبے تلے دبے اہلکاروں کو زندہ رکھنے کے لیے پائپ کے ذریعے آکسیجن ماسک بھی فراہم کیے گئے۔ ریسکیو اہلکار ملبے تلے دبے افراد کو زندہ باہر نکالنے کی کوششوں میں مصروف۔ پشاور بم دھماکے کی ابتدائی تحقیقات میں پولیس اور حساس اداروں نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ مبینہ خودکش حملہ آور کا سر قبضے میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق دہشت گرد نمازیوں کی پہلی صف میں موجود تھا، جس نے نماز ظہر کے لیے صف بندی ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد طلب کر لی گئی۔ تفتیشی حکام نے دہشت گرد کے ساتھیوں کے حوالے سے بھی تفتیش شروع کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر پشاور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا ناقص سیکیورٹی انتظامات پر آئی جی پر اظہار برہمی۔ سانحہ پولیس لائن پر ہنگامی اجلاس میں اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ دہشت گردی کے محرکات اور اس کی روک تھام کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے، پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ دہشت گردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں امن تباہ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا ہمارا ایک صوبہ کسی حد تک اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ افغانستان سے رابطہ کریں گے کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرے، خیبر پختونخوا میں امن و امان بحال کیا جائے۔ صدر مملکت وفاقی وزیر داخلہ سمیت اہم شخصیات کی جانب سے خودکش دھماکے کی مذمت۔ صدر عارف الوی نے خودکش حملے کو اسلام، انسانیت اور پاکستان دشمنی قرار دے دیا۔ کہا دہشت گردانہ کارروائیاں اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ آصف علی زرداری بولے، ضمنی اور عام انتخابات سے قبل دہشت گردی کی وارداتیں باعث تشویش ہیں۔ حکومت دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کرے۔ مقدس مقام پر عبادت کے دوران حملہ سفاکیت کی انتہا ہے۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی مسجد میں دھماکے کی شدید مذمت۔ کہا قوم باہمی اتحاد و اتفاق سے ایسے سازشی عناصر کا مقابلہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بولے، دہشت گردی کے بڑھتے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اپنی انٹیلیجنس کو بہتر اور پولیس اہلکاروں کو مناسب سہولیات سے لیس کرنا ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ تحصیل کلاچی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 اہم کمانڈر مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور پولیس ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا مفرور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ خانیوال میں حساس ادارے کے ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کے قتل میں ملوث ملزم نے خودکشی کر لی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہلکے علاقے میں سنیپ چیکنگ کے دوران پکڑے جانے کے خوف پر ملزم نے خود کو گولی ماری۔ ہلاک ملزم نے 2 ہفتے قبل 2 افسران کو فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کا کیس، عدالت نے فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ فواد کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مجھے اور بچوں کو فواد سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعظم اور چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ نہ تو
تو وہ کسار تھانے میں موجود ہے جہاں پہ FIR رجسٹر کی تھی، اور نہ وہ کسی اور تھانے پہ اسلام آباد کے موجود ہے جہاں پہ ہم نے ساری سرچ کی ہے، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملے ہیں. اور اتنا ظلم ان بچیوں پہ نہ کریں، ان کو ان کے باپ سے ملوایا جائے. 7 دن ہو گئے ہیں آج، پورے 7 دن. فواد چودھری صاحب کا کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا بنے گا. عمران خان کی جانب سے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے الزامات پر قانونی کارروائی. سابق صدر آصف زرداری نے چیئرمین PTI کو 10 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے بے بنیاد الزامات لگائے جو تمام چینلز پر نشر ہوئے. من گھڑت الزامات سے ساکھ کو نقصان پہنچا. عمران خان 14 دن میں غیر مشروط معافی مانگے. راولپنڈی میں متروکہ وقف املاک کا بڑا ایکشن. شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی سیل. آپریشن میں پولیس اور FIA نے بھی حصہ لیا. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک نے FIA اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ حویلی کے 2 یونٹ سمیت 7 اراضی یونٹ سیل کر دیے. متروکہ وقف املاک کی جانب سے شیخ رشید کو لال حویلی خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا. آپ آئیں لال حویلی، دن کے اجالے میں آئیں. FIA کے کسی آدمی نے لال حویلی کی ٹیریٹری میں قدم رکھا، ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے. ہمیں اپنی ذاتی جائیداد میں دخل اندازی کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے، یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں حکومت پر شب خون مارنے والوں نے لال حویلی پر شب خون مارا. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا رد عمل. کہا 5 مرلہ سے کم لال حویلی ہماری ذاتی ملکیت ہے. بغیر نوٹس کے لال حویلی کو سیل کرنا فاشزم اور سیاسی دہشت گردی ہے. شیخ رشید نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی کارروائی کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں الیکشن 90 روز کے اندر کرانے کا حکم. الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف PTI کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی. گورنر آئین پر عمل درآمد کا پابند ہے. 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. کس نے کرانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لائیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. گورنر اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری. بلوچستان میں بیلا کے قریب کوچ حادثے کا مقدمہ درج. FIR میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان کے ساتھ جاں بحق بس ڈرائیور کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا. مسافر کے بیان کے مطابق بس خرابی کے باعث ہچکولے کھا رہی تھی، جس پر ڈرائیور نے مالکان سے رابطہ بھی کیا، مگر انہوں نے ڈرائیور کو سفر جاری رکھنے کی ہدایت کی. حادثے میں 41 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے. کراچی میں اردو بولنے پر طالب علم کے منہ پر کالک لگانے پر محکمہ تعلیم سندھ کی کارروائی. نجی اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کر دی. 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. بدسلوکی کا ذمہ دار استاد بھی اسکول سے فارغ. وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں مادری زبان میں تعلیم ہر ایک کا بنیادی حق ہے. کسی کو بچوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈالر کا روپے کو دھوبی پٹخا. انٹر بینک میں ڈالر مزید تگڑا. روپے کی قدر میں مزید کمی. ڈالر 7 روپے 70 پیسے بڑھ کر تاریخ میں پہلی بار 269 روپے سے بھی اوپر. ڈالر کی قیمت انٹر بینک میں 269 روپے 30 پیسے کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت 3 روپے بڑھ کر 272 روپے ہو گئی. سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی 1500 روپے کا اضافہ. ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 2,10,500 روپے ہو گیا. ڈگمگاتی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش. IMF کا وفد کل پاکستان پہنچے گا. وزارت خزانہ نے مذاکرات کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی. حکومت عالمی مالیاتی ادارے کو سیلاب کے بعد حقیقی معاشی صورتحال سے آگاہ کرے گی. معاشی اہداف کے حصول کے طریقہ کار پر بھی بات ہوگی. روس اور یوکرین تنازع سے پاکستان پر منفی معاشی اثرات کا سامنا ہے. بلاول بھٹو کی روسی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس. بولے افغانستان کے معاملے پر روس اور پاکستان کے درمیان بہت اچھا تعاون ہے. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے. پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے. حکمران اپنی عیاشیاں چھوڑنے کو تیار نہیں. غریبوں کو دلدل میں ڈھکیل دیا.
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم رحمان پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے، بولے بڑی سیاسی جماعتوں کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں، عوام کو جاہل بنانے میں حکمران طبقے کا بڑا ہاتھ ہے۔ کوئٹہ میں شدید سردی میں گیس کی بندش سے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں کا احتجاج، ایئرپورٹ روڈ کئی گھنٹے بند رہا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ انٹونی بلنکن صہیونی ریاست کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کی فلسطینی صدر سے بھی ملاقات ہے۔ یہ چیف سلیکٹر والی جو کرسی ہے بہت اسٹرانگ ہے، بڑی پاورفل ہے، اور اس پہ جو بھی چیف سلیکٹر ہو اس کو ڈیسیجن لینے پڑیں گے۔ ہم وہ اس چیز میں اگر ہم پڑ جائیں کہ یار کوئی بات نہیں ہو جائے گا، اس کو چانس دے دو، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں والا موقع نہیں ہے اب۔ چیف سلیکٹر کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ملک اور کرکٹ بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ سابق کرکٹر شاہد آفریدی کی گفتگو، کہا ارباب اقتدار نے سخت فیصلے نہ کیے تو ملک اور کرکٹ دونوں کو ہی مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ملک بھر میں جاڑے نے عوام کے دانت بجا دیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات اور ژالہ باری سے ٹھنڈ کا زور بڑھ گیا۔ ایبٹ آباد، مالم جبہ، کالام، گلیات میں برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ زیارت سنجاوی قلات میں 2 دن سے جاری برف باری سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ کوئٹہ، زیارت، یوب اور قلات چمن ہائی وے پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ آزاد کشمیر میں شدید برف باری کے سبب کئی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع۔ اسکردو، استور اور دیامر اور چلاس میں بھی سفیدی چھا گئی۔